الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، کل کے درس میں ہم نے اس بات کا ذکر سنا کہ دلوں کے اعمال جنت میں بلند درجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اور اسی طرح ایک حدیث آپ کے سامنے ہے، اور یہ حدیث جس کو ترمذی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں اس کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ اے لوگو، میری چاہت کا حقدار تم میں سب سے زیادہ وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن میری چاہت کا جیسے حقدار ہوگا ویسے میرے قریب سب سے زیادہ وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آج ہم معاشرے میں محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، ان کی عبادتیں اور بڑی بڑی عبادتیں، صف اول کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن ان کی عبادتیں ان کے اخلاق پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان کا سلوک اپنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ ویسے نہیں ہوتا جیسی ان کی عبادتیں ہیں۔ عبادتوں کو ہم اچھا بناتے ہیں تو بالکل اخلاق بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مجھے اور آپ کو ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مجھے اور آپ کو ملے۔ بالکل ویسے ہی دلوں کے اعمال آدمی کو جسم کے اعمال کی طرف لے جاتے ہیں۔ آدمی دلوں کے اعمال میں پختہ ہو جاتا ہے تو خود بخود جسم کے دوسرے اعمال کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اور ایک طرح کا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جیسے آدمی کے اندر ایمان اور توحید کی مضبوطی آئے گی، اس کا ایمان پختہ ہوگا، وہ موحد ہوگا، تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بالکل گڑھ جائے گی، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پختہ ہو جائے گی، اور یہ چیزیں اس کی ظاہری عبادت کی طرف لے جائیں گی۔ آدمی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اسی لیے کہتے ہیں من عرف اللہ احبہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے گا اللہ سے محبت کرے گا۔ تو سب سے بڑا کام دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائیں، لوگ جان لیں کہ ان کا رب کون ہے، وہ اللہ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے نام، اس کے صفات کیا ہیں۔ اس لیے کہ آدمی اللہ کو جانے گا تو اللہ سے محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَطَاعَهُ، اور جب اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے گا۔ اور جب محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ آگے بڑھے گا تو اس کی اعضاء، جسم کے جو اعضاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکان محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں اسے ایک طرح کی لذت محسوس ہوگی، اور بالکل وہ اپنے اندر ایک لذت محسوس کرے گا۔ جیسے اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر دلوں کے اعمال میں خلل ہے، کمی ہے، تو خود بخود جو جسم کے دوسرے اعضاء کے جو اعمال ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے اخلاص ہے، اخلاص آپ اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں کسی بھی عمل سے پہلے
اور یہ آپ کے دل کا عمل ہے، اور بندے کے دل سے جب اخلاص دور ہو جاتا ہے تو خود بخود وہ شرک کے گڑھے میں گر جاتا ہے، یا نفاق الاکبر یا ایسے نفاق کا شکار ہو جاتا ہے، بڑا نفاق اعتقادی، فإن ایمانہ، اس کا ایمان باطل ہو جاتا ہے اور بالکل، اور وہ ایسے ریا کے گڑھے میں گر جاتا ہے اور ریاکاری اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جب کسی عمل کے اندر ریاکاری مل جاتی ہے تو اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فاللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی طیب ہیں، خالص چیز کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، میں شریک کرنے والوں کے شرک سے بالکل بے نیاز ہوں۔ جو بھی کوئی ایسا عمل کرے گا جو اس عمل کے ساتھ میرے ساتھ کسی اور کو بھی اس میں شریک کرے گا تو میں اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک اس عمل کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو میرے لیے خالص نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی معاملہ اخلاص کا ہے، اور اخلاص یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آدمی نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو بالکل آدمی اخلاص اس کے اندر نہ ہو تو پھر وہ شرک کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ توکل میں، محبت میں، انابت میں، خشیت میں، یعنی جو دلوں کے جو اعمال ہیں، اخلاص ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ سے محبت ہے، خشیت ہے، ان تمام میں آدمی اپنے آپ کو خالص بنائے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، تواضع ہے۔ یہ دل کا وہ عمل ہے جس کا اثر آدمی کے دوسرے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، اور جس کے اندر تواضع ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، وہ تکبر کے اس ایسی صفت جو اس کے لیے ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتی، اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر تواضع اور بردباری نہیں ہوتی ہے اس کا اثر اس کے دوسرے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ متکبر انسان بن جاتا ہے۔ اور تکبر ایسی چیز ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انسان کو روک دیتی ہے، مومن کے لیے رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور بالکل اسی طرح حسد کا بھی معاملہ ہے جو لا علاج بیماری ہے، جو آدمی کے دلوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کرنے، شر اور برائی سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔